شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حتى يرضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعن أبي مالك حارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض الصلاة نور الصدقة برهان الصبر ضياء القرآن حجة لك وعليك كل الناس يبيع كل الناس يبود فبايع نفسه فمؤتقها أو مؤبقها رواه مسلم۔ حضرات و حاضرین، رب کریم کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے ہماری آج 8 تراویح اور 7 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تراویح اور ہمارے اس قیام اللیل اور ہمارے اس روزے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہم تماموں کو اس کے ذریعے سے ساری زندگی میں خیر و برکت نازل عطا فرمائے۔ حضرات و حاضرین، ہماری گفتگو کا جو محور تھا کل کے درس میں، اسی حدیث کے ایک ٹکڑے پر کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کیے۔ آج بھی اسی حدیث کے اس کے بعد والے جملے یا اس کے بعد والے ٹکڑے پر کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ تماموں کو حدیث کو سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی صفائی نصف ایمان ہے۔ اس پر کچھ باتیں ہم جانیں۔ اب اس کے بعد ہے والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض۔ الحمد للہ کہنا یہ ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمد للہ کہیں گے آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی خلا باقی ہے وہ خلا کو پر کر دیتے۔ ایک انسان کو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ملی ہے، اور ان کی ملنے پر ایک انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک انسان کھانے کے بعد، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے کھانا غذا ہو، کھائے آپ جو بھی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے کھانے پر شکر ادا کرے گا ایک انسان الحمدللہ۔ ایک انسان کھانے کے بعد ڈکار اسے آتا ہے، وہ شکر ادا کرے الحمدللہ۔ ایک انسان پیتا ہے، پینے پر ایک انسان کہے الحمدللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملنے پر ایک انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، شکر ہے اللہ کا میں کھایا، اللہ نے مجھے کھلایا۔ شکر کے طور پر ایک انسان یہ کلمہ کہتا ہے، بہت پیارا کلمہ ہے یہ الحمدللہ۔ یہ ورڈز، یہ جملہ، یہ کلمہ بہت اچھا، کتنا اچھا ہے۔ ایک انسان اگر کہے الحمدللہ تو ترازو کا پلڑا بھر جاتا نیکی سے۔ ایک تو یہ ہے نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ خاص اس کا ورد کرے، تسبیح کرے، اس کی تحلیل کرے، اس کی بڑائی بزرگی بیان کرے اور اسے پڑھے، اسے الحمدللہ اللہ کی تعریف۔
اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ کا ذکر کریں سب سے زیادہ۔ تعریف اگر کسی کی کرنا ہے، وہ کس کی کرنا سب سے زیادہ؟ اللہ کی کرنا۔ اور صبح شام اللہ کا ذکر کریں۔ تسبیح ذکر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، ایک انسان کی نیکیوں کا ترازو کا پلڑا بھر جائے الحمدللہ کہنے پر، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر آسمان و زمین کے درمیان کی خلا پر ہو جائے۔ پھر بالخصوص رمضان کے اس مقدس مہینے میں سب سے زیادہ میں اور آپ سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں، اور ماہ مبارک میں اس مبارک مہینے میں تسبیح کریں میرے۔ اسی لیے مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک بات کہتے ہیں، لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، لذت ملنا چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر سے جتنا انسان لذت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر حاصل کر کے، یعنی ذکر کر کے لذت حاصل کرے۔ اللہ کے ذکر سے جو لذت ملتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ملتی۔ کیوں؟ یہ وقت کم ہے، عمل کم ہے، لیکن ثواب زیادہ ہے۔ چلیے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مٹھاس آپ تلاش کرو 3 چیزوں میں، چاشنی چاہتے ہو، لذت چاہتے ہو، مٹھاس چاہتے ہو، 3 چیزوں میں آپ مٹھاس تلاش کرو اور لذت تلاش کرو۔ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز نماز، ان تینوں چیزوں میں سے دوسری چیز اللہ کا ذکر، ان تینوں میں سے تیسری چیز قرآن کی تلاوت۔ ان تینوں کے ذریعے سے اللہ کی لذت یا مٹھاس حاصل کر سکتا ہے، چاشنی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ان تینوں چیزوں سے لذت حاصل نہیں ہو رہی، مٹھاس حاصل نہیں ہو رہی، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دلوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تسبیح تحلیل میں اپنا وقت بتائیں، ذکر کریں سب سے زیادہ۔ چلیے ذکر کی فضیلت پر ایک حدیث سناؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء کی روایت ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا میں اعمال میں سب سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ اعمال میں سب سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ اور اللہ کے پاس وہ سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے، تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ دشمن سے تمہارا مدبھیڑ ہو، تم دشمنوں کی گردنیں اڑائیں اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے زیادہ افضل والا عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وہ بتائیے عمل کیا ہے؟ دشمن سے ملے، وہ گردنوں کو اڑائے، ہم ان کے گردنوں کو اڑائے، سونے چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ کے پاس پاکیزہ حاصل کرتا ہے، پاکیزگی ملتی ہے، اور عمل میں سب سے افضل عمل ہے، ضرور بتائے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی انسان روئے زمین پر یہ کلمات کہتا ہے،
کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ کہتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر اگر اس کے گناہ ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں کتنی روایتیں ہیں میرے بھائیوں۔ چلیے ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک کی روایت، ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے پاس گزرے، ہاتھ میں عصا تھا، وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس درخت کو اپنے عصا سے مارے اور وہ درخت کے پتے نیچے گر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں ایسے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس ضمن میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ دو باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے درس کے لیے باتیں کافی وافی ہوں گی میرے لیے اور آپ کے لیے۔ دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ گنتی یہ مکمل کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سمرہ بنت جندب سے روایت کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام اگر کوئی ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم میں کے جو بھی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر رمضان میں جو کچھ ہم چھوٹی موٹی عبادتیں کی اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ بہت سارے نوجوان بزرگ یہاں بیٹھے، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری کر دے، سب کو حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام کے کاموں سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو محفوظ و مامون رکھ لے، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے عالم کے لیے ہم دعا کرتے، پورے مسلمان کے حق میں دعا کرتے، پورے اس گاؤں، اس شہر کے لیے، اس ہر پناہلی کے لوگوں کے لیے دعا کرتے، موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے، کہ پورے گاؤں والوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جو بھی انتشار ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، عداوتیں، دشمنیاں، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے۔ پروردگارہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ہے، بار بار یہ مہینہ ہمیں نصیب عطا فرمائے، ہم تماموں کو محبت الفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔